ہر گناہ کو دنیا معاف کر سکتی ہے، چوری کو معاف کر سکتی ہے، قاتل کو معاف کر سکتی ہے، زانی کو معاف کر سکتی ہے، بدکار کو معاف کر سکتی ہے، لیکن ایک ایسا جرم ہے جس کو دنیا کبھی نہیں معاف کرتی ہے، نہ دنیا نے معاف کیا۔ وہ کیا ہے؟ جرم ضعیفی، کمزوری کو دنیا کبھی معاف نہیں کرتی ہے۔ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اس لیے کمزور بننا یہ ثواب نہیں ہے۔ المومن القوی خیر من المومن الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن سے کہیں بہتر ہے۔ کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا مارا، آپ ہی کا تحفہ ہے، آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ یعنی علامہ اقبال کہتے ہیں مارا کا ایک شاعر تھا عربی، ابو الاعلیٰ مارری، نابینا تھا مگر بڑا اعلیٰ درجے کا شاعر تھا۔ دیکھیں اس نے کیا کہا، کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا مارری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات، یعنی گوشت نہیں کھاتا تھا، سبزی ساگ کھاتا تھا۔ کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا مارری، حالانکہ گوشت خور قوم تھی اس کی، عرب تھا وہ۔ کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا مارری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات۔ ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا، شاید کہ وہ شاطر اسی تدبیر سے ہو مات، تیتر کا شکار کیا اور اس کے بعد اس کو بھونا اور اس کو خوب مسالے میں لگایا اور اس کے بعد پیش کیا۔ مسالے کی خوشبو آتی ہے تو جو آدمی نہ کھانا چاہے وہ بھی کھا لیتا ہے۔ ایک بڑے عالم تھے، بادشاہ مہدی باللہ کے یہاں گئے اور اس نے کھانے کے تو کہا ہم تمہارا کھانا نہیں کھائیں گے، اور وہ واقعی متقی تھے۔ تو بادشاہ نے کہا ارے کھانا لگاؤ، جب خوشبو آئے گی تو کہہ دے گا۔ واقعی وہ جب خوشبو سے زعفران کے مسالوں کی آئی تو تیار ہو گئے۔ خوشبو ایسی چیز ہوتی ہے۔ تو ایک کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا مارری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات۔ ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا، شاید کہ وہ شاطر اسی تدبیر سے ہو مات۔ یہ خوان تر و تازہ مارری نے جو دیکھا، وہ بھنا ہوا تیتر اور گھی میں بگارا ہوا، جب مارری نے دیکھا، یہ خوان تر و تازہ وہ جو مارری نے جو دیکھا، کہنے لگا وہ صاحب غفران اللزومات۔ غفران اللزومات اس کی شاعر دیوان کی کتابیں ہیں، اس نے 2 کتابیں لکھی ہیں شاعری میں، 2 دیوان ہے، ایک کا نام غفران ہے، ایک کا نام ہے لزومات۔ تو پھر سے میں پڑھ رہا ہوں، یہ کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا مارری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات۔ ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا، شاید کہ وہ شاطر اسی تدبیر سے ہو مات۔ یہ خوان تر و تازہ مارری نے جو دیکھا، کہنے لگا وہ صاحب غفران اللزومات، اے مرغ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو تیرا وہ گناہ کیا ہے، یہ ہے جس کی مکافات۔ اے معصوم پرندے یہ بتاؤ تم نے کیا قصور کیا تھا کہ تم کو تیر مارا گیا اور اس کے بعد سینے پہ تم نے تیر کھایا اور اس کے بعد تل پہ پھر تم کو ذبح کیا گیا، پھر تمہاری بوٹیاں بنائی گئیں، پھر آج ہماری 32 کے اندر پیسنے کے لیے پیش کیا گیا۔ تم نے کیا قصور کیا تھا؟ چوری کی تھی، ڈکیتی کی تھی، رہزنی کی تھی، زناکاری کی تھی۔ یہ خوان تر و تازہ مارری نے جو دیکھا، کہنے لگا وہ صاحب غفران اللزومات، اے مرغ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو تیرا وہ گناہ کیا ہے، یہ ہے جس کی مکافات۔ پھر اس کے بعد کہا تم کیا بولو گے ہم سے سنو، افسوس صد افسوس کی شاہی نہ بنا تم، افسوس صد افسوس تم زمین کے کیڑے بنے رہے، حالانکہ آسمان و زمین کی بلندیاں تم کو بلندی کی دعوت دے رہی تھی اور قوت کی دعوت دیتی تھی۔ تم اوپر چلے جاتے، کسی تیر چلانے والے کے تیر اور کسی گولی چلانے والے کی گولی وہاں تک پہنچتی نہیں، اس کی رسائی سے آگے ہو جاتے۔ افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے قدرت کے اشارات۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، جب سے اللہ نے دنیا پیدا کی ہے اور قیامت تک یہ فتویٰ ہمیشہ جاری رہے۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جو قومیں کمزور ہوتی ہیں وہ کتوں کی موت ماری جاتی ہے، وہ گیدڑوں کی موت ماری جاتی ہے، وہ بیلوں گایوں کی موت ماری جاتی ہے، اپنی موت نہیں مرتی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کمزور ہونا کوئی کار ثواب نہیں ہے، کمزور ہونا کوئی جنت کا ٹھیکہ نہیں ہے۔ حضرت نے جب فرمایا المومن القوی خیر من المومن الضعیف، طاقتور مسلمان کمزور مسلمان سے بہتر ہے۔ طاقتور مسلمان چاہے جسم کے اعتبار سے طاقتور ہو، چاہے دماغ کے اعتبار سے طاقتور ہو، چاہے تعلیم کے اعتبار سے طاقتور۔ جہل بھی ایک کمزوری ہے، بیماری اور جہالت بھی ایک کمزوری ہے، جسمانی ذوق بھی ایک کمزوری ہے، رائے کی کمزوری بھی ایک کمزوری ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ طوفان باد و بارہ سے قوموں کو وہ نقصان نہیں پہنچتا، زلزلے آ جائیں، بارش آ جائے، سیلاب آ جائے، بستیوں کو بہا لے جائے،
اس سے بستیوں کو وہ نقصان نہیں پہنچتا. قوموں طوفان باد و بارہ سے قوموں کو وہ نقصان نہیں پہنچتا جو شعور صحیح کی محرومی سے پہنچتا ہے. صحیح شعور جب نہیں ہوتا ہے تو قومیں برباد ہو جاتی ہیں. وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا, وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. تناسانیاں چاہیں اور آبرو بھی, وہ قوم آج ڈوبے گی گر کل میں ڈوبی. ایک بادشاہ نے اپنے شہزادے کو سپہ سالار بنایا, اور جب محاذ پہ پہنچ گئے تو بیٹا اللہ نے عزت میں اور راحت میں بیر رکھا ہے. عزت اور راحت میں دشمنی ہے. عزت لینا ہے تو راحت کو تنگ کرو, اور اگر راحت اختیار کرنا ہے تو عزت کو بھول جاؤ. عزت بھی ہو اور راحت اور کوئی شوق آپ کا اسے محروم نہ رہے. کھانے کا شوق, پہننے کا شوق, گپبازی کا شوق, عیاشی کا شوق, یہ دو چیزیں نہیں جمع ہو سکتی. تناسانیاں چاہیں اور آبرو بھی, وہ قوم آج ڈوبے گی گر کل نہ ڈوبی. تو اس لیے میرے دوستو, آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کے مضبوط بنو, صحت کے اعتبار سے بھی, تعلیم کے اعتبار سے بھی, اور شعور کے اعتبار سے بھی آپ کے اندر بلندی. اور اگر آپ جاہل رہے تو وہ آپ کا گناہ ہے, دوسرے کا گناہ نہیں ہے. اگر رائے تعلیم رائے کے اعتبار سے آپ کا گناہ ہے. نشہ استعمال کرو گے, سگریٹ استعمال کرو, سگریٹ جیسی ٹانگیں اور ہاتھ بن جائیں گی. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. اگر کمزور بنو گے وہ تمہارا جرم ہے اور مجرم ہی کو سزا ملتی ہے. وَأَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ, جرم آپ کرے سزا دوسرا پائے, یہ نہیں ہو سکتا. جسم اپنا کمزور آپ کریں, آپ ہی دبوچے جائیں گے. بیماری کے اسباب آپ مہیا کریں, بیماری آپ کو پچھاڑے گی, دوسرے کو نہیں پچھاڑے گی. یہ اللہ کے انصاف کے خلاف ہے. تو اس لیے میرے دوستو, آج ہمارے نوجوان وہی جوان ہے ملت کی آنکھ کا تارا. وہی جوان ہے بیڑی سگریٹ پینے والا, لڑکیوں کے اسکول کے پاس گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر لڑکیوں کو تاکنے والا, آنکھیں سینکنے والا, ہر خواہش کے پیچھے دوڑنے والا. وہ نہیں جوان قوم کی نیا نہیں پار کر سکتا. وہی جوان ہے ملت کی آنکھ کا تارا. شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری, شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری. اگر ہے رزم تو شیران غاب سے بڑھ کر, جھاڑی کے شیر کی طرح اگر کہیں دشمن مقابل میں آتا ہے اور آبرو پامال کرتا ہے, جسم پہ حملہ کرتا ہے, عزت پہ حملہ کرتا ہے, تو شیر غاب جھاڑی کا شیر بن جانا. اگر ہے رزم تو شیران غاب سے بڑھ کر, اور اگر ہے بزم تو رانا جوان تاتاری.